اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے، اعطاہ اسماع الخلائق، جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے کہ نیکی کی دعوت دینا وہ عظیم منصب اور عہدہ ہے کہ جو اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمایا، اور جب اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، تو اس نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کو اس منصب سے سرفراز فرما دیا، اور امت میں بھی اس امت کے علماء، صالحین، اولیاء کو وارثین انبیاء بنایا، جنہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو خوب نبھایا۔ قرآن پاک میں فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ انہی اللہ والوں میں سے ایک باکمال شخصیت، میرے اور ہر عاشق رسول کے امام عشق و محبت، امام اہل سنت سید اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ العزت کی ذات بابرکات بھی ہے۔ یقیناً اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بابرکت ذات دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، معاذ اللہ قرآنی آیات کے مفہوم بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھیں، اسلامی تعلیمات بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی، ان فتنوں کے وقت میں اللہ کریم نے اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی صورت میں دنیا اسلام کو عظیم نعمت سے نوازا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد بن کر تشریف لائے، اور الحمدللہ الکریم آپ نے فتنوں کا سر قلم کر دیا، غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، بد مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، معاشرے کی اصلاح فرمائی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے،
اور الحمدللہ الکریم فتنوں کو مٹا کر دین اسلام کا پرچم بلند فرما دیا۔ اور یہ سب امام اہل سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تحریرات، اپنے اقوال وغیرہ کے ذریعے فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، انہی باتوں میں سے آئیے امام اہل سنت کی چند اعلیٰ باتیں سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ بریلی شریف میں ایک صاحب تھے جو بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو اہمیت نہ دیتے تھے۔ ان کے خاندان کے کچھ افراد امام اہل سنت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مرید تھے۔ وہ لوگ ایک دن کسی طرح سے بہلا پھسلا کر ان صاحب کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے لے چلے۔ راستے میں ایک مٹھائی والے کی دکان پر گرما گرم امرتیاں، جو کہ ماش کے آٹے کی مٹھائی جو جلیبی کی طرح ہوتی ہے، تلی جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ان صاحب کے منہ میں پانی آ گیا، کہنے لگے یہ کھلاؤ تو چلوں گا۔ ان حضرات نے کہا کہ واپسی میں کھلائیں گے، پہلے چلو۔ بہرحال سب لوگ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اتنے میں ایک صاحب گرم گرم امرتیوں کی ٹوکری لے کر حاضر ہوئے۔ فاتحہ کے بعد سب کو تقسیم ہوئی۔ اچھا، دربار اعلی حضرت کا یہ قاعدہ تھا کہ سید زادوں کو اور داڑھی والوں کو دگنا ملتا تھا، یعنی انہیں ڈبل ملتا تھا۔ چونکہ ان صاحب کی تو داڑھی نہیں تھی، لہذا ان کو ایک ہی امرتی ملی۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان صاحب کو 2 دیجئے۔ تو تقسیم کرنے والے نے عرض کی حضور ان کی داڑھی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسکرا کر فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے، ایک اور دے دیجئے۔ یہ کرامت دیکھ کر وہ صاحب اعلی حضرت کے مرید ہو گئے اور پھر بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تعظیم کرنے لگے۔ امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اس کے حبیب علیہ السلام سے عشق دیکھیے۔ فرماتے ہیں اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کر دے تو ایک پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ اور ان کے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامان بخشش میں فرماتے ہیں خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا 2 پارا کروں میں۔ مشائخ زمانہ کی نظروں میں امام اہل سنت سید اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ واقعی فنا فی الرسول تھے۔ اکثر فراق رسول میں غمگین رہتے اور سرد آہیں بھرا کرتے۔ پیشہ ور گستاخوں کی گستاخانہ عبارات دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی۔ ایک مرتبہ گالیوں سے بھرا ہوا ایک خط آیا۔ پڑھنے والے نے چند سطریں پڑھ کر خط علیحدہ رکھتے ہوئے عرض کی حضور کسی بد مذہب نے اپنی دشمنی کا ثبوت دیا ہے۔ اب حلقہ ارادت میں شامل ہونے والے ایک نئے مرید وہ خط اٹھا کر پڑھنے لگے۔ اتفاق کی بات تھی کہ بھیجنے والے کا جو نام اور پتہ لکھا تھا وہ ان صاحب کے اطراف کا تھا، ان کے قریب کا تھا۔ اب نئے مرید کو بہت زیادہ رنج ہوا، غصہ آیا۔ اس وقت تو وہ خاموش رہے، لیکن جب اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مغرب کی نماز کے بعد اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو وہ نئے مرید آپ کو روک کر عرض کرنے لگے اس وقت جو خط میں نے پڑھا تھا کسی سخت دل نے گالیاں لکھ کر بھیجا ہے۔ میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے، ایسے لوگوں کو سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جائیں، ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرأت ہوگی۔ علم و حیا کے پیکر سید اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے نئے مرید کی یہ بات سنی تو یہ کہہ کر اندر تشریف لے گئے، تشریف رکھیے میں ابھی آتا ہوں۔ پھر 10-15 خطوط دستے مبارک میں لیے باہر تشریف لائے اور فرمایا ذرا انہیں پڑھیے۔ یہ دیکھ کر جو لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے بڑے حیران ہوئے کہ یہ نہ جانے کس قسم کے خطوط ہیں۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید اسی قسم کے گالی نامے ہوں گے جن کے پڑھوانے سے یہ مقصود ہوگا
کہ یہ کوئی نئی بات نہیں کہ اس قسم کے خطوط جو نا وہ پہلے بھی آئے ہیں، لیکن وہ صاحب خط پڑھتے جا رہے تھے اور ان کا چہرہ خوشی سے دمکتا جا رہا تھا۔ جب سب لیٹرز وہ پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پہلے ان تعریف کا پل باندھنے والوں کو انعام و اکرام دیجئے، جاگیر دیجئے، عطیات سے مالا مال کر دیجئے، پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجئے۔ با ادب اور جذباتی مرید نے عرض کی، حضور جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے جو نہ صرف ان کو بلکہ ان کی نسلوں کو بھی کافی ہو، مگر یہ میری وسعت سے باہر ہے، میری پہنچ سے باہر ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ مخلص کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیے۔ ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ تو اے عاشقان اولیاء کرام، دیکھا آپ نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس قدر حسن اخلاق کے پیکر تھے کہ اپنے خلاف نازیبا کلمات استعمال کرنے والوں سے بدلہ لینے کے بجائے انہیں معاف فرما دیا کرتے۔ لہذا ہم چونکہ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے غلطی کرنے والوں کو، جان بوجھ کر ستانے والوں کو، گالیاں دینے والوں کو اللہ کریم کی رضا کی خاطر معاف کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ کوئی کتنا ہی غصہ دلائے مگر ہمیں صبر و تحمل کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے، کسی کی غلطی پر بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود اسے معاف کر دینا ایسی بہترین عادت ہے کہ اگر ہم اسے اپنا لیں تو ہمارا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن سکتا ہے، اور اس طرح لڑائی جھگڑے اور تمام فتنے خود بخود دم توڑ جائیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر اس بات پر فخر کیا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دور میں مجھے ناموس رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ فرماتے کہ میں بدگوئیوں کا سختی اور تیز کلامی سے رد کرتا ہوں کہ اس طرح وہ مجھے برا بھلا کہنے میں مصروف ہو جائیں، اس وقت تک کے لیے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے بچے رہیں گے۔ اور ہدایت کے بخشش میں فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا فیضان نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقوی، واہ کیا بات اعلیٰ حضرت کی۔